बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो अहम मामलात हैं वो अपनी एक तरफ हैं, मगर इस वक्त पाकिस्तान की अवाम बेइंतहा रिलीफ महसूस कर रही है क्योंकि पेट्रोल की प्राइस नीचे चली गई है। पेट्रोल की प्राइस नीचे जाने के चक्कर में कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ मीडिया सेल्स जो हैं वो एक ख़ास किस्म की शख्सियत को प्रमोट कर रहे हैं। क्या वाकई उस ख़ास सियासी शख्सियत का इसमें कोई रोल था, कोई अमल दखल था? ये मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मगर इसके अलावा चौधरी निसार साहब वो इस वक्त हरकत में आ चुके हैं, और चौधरी निसार ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत का एक कदावर शख्सियत हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा कीमती असासा थे, जो मुस्लिम लीग नून से बहुत साल पहले जो है वो खामोशी इख्तियार करके अलग हो गए थे। ये चौधरी निसार साहब जो हैं ये कौन सा बम फोड़ने जा रहे हैं, ये आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से हिकमत अमली तो तय पा गई है, मगर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करने के चक्कर में या मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या सलूक हो रहा है, अब वो तस्वीरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, जो तस्वीरें इस वक्त बोल रही हैं। और तस्वीरों के अंदर जो चेहरे नजर आ रहे हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि किन हालात के मारे हुए ये लोग थे जिन्होंने इंटरव्यूज अपने दिए। इस वक्त सदाकत अली अब्बासी जिन्होंने आदिल शाह ज़ेब को डॉन टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू लिया गया या दिया गया, उस इंटरव्यू के अंदर सदाकत अली अब्बासी साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें की। कभी उल्टी शर्ट का चक्कर सामने आया। मुझे मंसूर अली खान, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मंसूर अली खान जियो में भी जियो के साथ मुंसलिक रहे, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मंसूर अली खान की एक बात वाकई मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ। जब सदाकत अली अब्बासी का एक इंटरव्यू आया था तो मंसूर अली खान ने ये बात की थी कि मैंने कई प्रोग्राम्स में अपने सदाकत अली अब्बासी साहब को देखा है, इनवाइट किया था जब वो टीवी शो कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी सदाकत अली अब्बासी को इस हद तक ओवर मेकअप नहीं देखा। मतलब वो मेकअप की तरफ तो जाते ही नहीं थे, ये एक ओवर मेकअप था जो खास तौर पे पेंट किया गया था उनके चेहरे के ऊपर। तो मैंने कभी इतना मेकअप में सदाकत अली अब्बासी साहब को नहीं देखा। फिर शहबाज गिल साहब ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया कि एक सवाल है जिसका उन्होंने आदिल शाह ज़ेब से पूछा, और कहा कि डॉन टीवी की जो इंतजामिया अगर वो जवाब देना चाहे तो वेल एंड गुड है, मगर आदिल शाह ज़ेब साहब ने चूंकि ये इंटरव्यू किया था तो इसलिए जवाब दे आदिल शाह ज़ेब हैं, वो एंकर जवाब दे है। तकरीबन 7 से 9 ऐसी जगह थी सदाकत अली अब्बासी की चेहरे के ऊपर जहां पे बदतरीन तशद्दुद हुआ था, और उन तशद्दुद के निशानात को छुपाने के लिए ओवर मेकअप उनके चेहरे के ऊपर किया गया। वो जब इंटरव्यू आया तो लोगों ने ये देखा कि सदाकत अली अब्बासी जो हैं बड़ा ओवर मेकअप उन्होंने किया हुआ है, एक्स्ट्रा पफिंग, एक्स्ट्रा पफ और एक्स्ट्रा पाउडर उनके चेहरे के ऊपर थोपा गया है। तो वो उसके बाद शहबाज गिल साहब ने ये सवाल उठाया कि 7 से 9 जगह ऐसी थी जिन पे तशद्दुद के निशान थे, बदतरीन तशद्दुद के, और वो हल्के मेकअप से छुपने नहीं पा रहे थे, इसी वजह से उनको ओवर मेकअप किया गया था। क्या आदिल शाह ज़ेब इस सवाल का जवाब देंगे? नहीं देंगे। फिर इसके अलावा अभी एक सदाकत अली अब्बासी की तस्वीर आई है सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट कर रही है, और उनकी शक्ल देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनके ऊपर क्या बीती है। जब नौजवान हमारे बुढ़ापे के अंदर नजर आना शुरू हो जाएं, इमरान रियाज बूढ़ा इस वक्त नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे इस उम्र के हिस्से में है जब बच्चों की आप शादियां कर देते हो, मगर उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, और अपनी उम्र से वो 20 साल बड़ा हो गया इमरान रियाज खान। सदाकत अली अब्बासी के साथ जो हुआ, वो उनकी तस्वीर जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है उसके अंदर साफ नजर आ रहा है, बिखरे बाल, उजड़ा हुआ रंग, बदतरीन सूरत हाल शक्ल की, पिचके हुए गाल, लटके हुए गाल, और आंखें ऐसे जैसे कई रातों से वो सो ना सके हों। तो सदाकत अली अब्बासी की इस तस्वीर के बाद उस्मान डार भी आप देख लें। उस्मान डार को आप जलसों में देख लें, जो इमरान खान साहब के साथ वो जलसों में जिस तरह से आते रहे, और जो इंटरव्यू कामरान शाहिद को उस्मान डार ने दिया उसमें सफेद हुए बाल, उड़ी हुई रंगत, और चाहे आप सूटेड बूटेड करके भी एक आदमी को बैठा दें, मगर जिस पे तशद्दुद हुआ या जिसका हवाइयां उड़ी हुई हूँ, तशद्दुद चलिए छोड़ दीजिए, जिस बंदे की, जिस शख्स की हवाइयां उड़ी हुई हों, तो उसकी शक्ल उसका हाल बता रही होती है। साडा हाल ना पूछ, साडा चेहरा देख, साडा हाल ना पूछ। तो ये वो बोलती तस्वीरें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर क्या हो रहा है उसकी बड़ी बड़ी हद तक अक्कासी कर रही हैं। नून लीग की कामयाबी के लिए जो कुछ हो सकता है, जो कुछ बन पड़ रहा है, वो सारा कुछ इस वक्त हमें सियासत के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से एक सियासी जमात के साथ इंतकाम लिया जा रहा है। और सो कॉल्ड जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, मगर जमहूरियत का जो बदनुमा चेहरा है वो इन तस्वीरों में तारीख अंदर अमर हो जाएगा।
اور تاریخ کے اندر جو چیز امر ہو جاتی ہے وہ صدیوں تک، دہائیوں تک نہیں بلکہ صدیوں تک یاد رہتی ہے اور رکھی جاتی ہے کہ کس طرح سے کس دور کے اندر بدترین انتقام کا نشانہ کن خاص شخصیات یا کس سیاسی جماعت کو بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اس وقت چودھری نثار صاحب حرکت میں آ گئے ہیں، اور جو چودھری صاحب حرکت میں آئے ہیں ان کا ایک رابطہ بحال ہوا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، کہ دونوں بڑی قداور شخصیات ہیں نون لیگ کی، اور چودھری صاحب نے تو بہت سال پہلے اپنی راہیں جدا کر لی تھی، مگر جس وقت مریم بی بی کا کہا گیا تھا کہ بریف کیس اٹھا کے سارے سیاسی لیڈروں کو چلنا پڑے گا جو کہ نون لیگ کے ہیں، تو اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے معذرت کر کے خود کو کھڈے لائن ذرا کر دیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور چودھری نثار صاحب کے درمیان رابطہ ہوا ہے، جو ایک سیاسی جماعت نہیں بننے جا رہی ہے، اور جس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اصرار ہے کہ یہ سیاسی جماعت الیکشن سے پہلے بننی چاہیے، مگر شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ ہمیں ریلکٹنٹ نظر آ رہے ہیں۔ مگر اب چودھری نثار کے ساتھ رابطے کے بعد یہ صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ وہ تمام قداور شخصیات جو اپنے اصولوں پر کھڑی رہتی ہیں، اب وہ الیکشن سے پہلے اپنی سیاسی جماعت کا بگل بجا دیں گی، اور اگر یہ سیاسی جماعت بن جاتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو تو جتنا نقصان ہوگا سو ہوگا، مگر جو سب سے بڑا ڈینٹ پڑے گا وہ مسلم لیگ نون کو پڑے گا، کیونکہ نون کے اپنے اندر کچھ ایسی شخصیات ہیں جو خاموش ہیں، اور وہ یہ انتظار کرنی ہے کہ کب یہ پارٹی اناؤنس ہوگی تو وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اگر چودھری نثار جیسا آدمی شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ مل کے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ مل کے اس پارٹی کے اندر شامل ہو جاتا ہے جس کو بنانے کا عزم انہوں نے ظاہر کیا ہے، تو ایسی صورت میں مسلم لیگ نون کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، چونکہ اپنے گھر کے اندر بھی رفت ہے۔ شہباز صاحب میں حمزہ شہباز ایک سائٹ پہ ہمیں نظر آتے ہیں، مریم بی بی اور ان کے والد گرامی نواز شریف صاحب ہمیں ایک سائٹ پہ نظر آتے ہیں۔ پارٹی کے اندر بھی دھڑے بندی ہے، پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو خاموش ہیں اور نئی پارٹی کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ خاموش ہو کے شہباز شریف صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو اس وقت بول رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی لیے نواز شریف صاحب کے پاکستان واپسی آنے کے حوالے سے بھی کافی زیادہ سوالات تھے اور پارٹی کے اندر اختلاف بھی موجود تھا۔ اب آ جاتے ہیں اس ایک چیز کے اوپر کہ نواز شریف صاحب کے واپس لانے کے حوالے سے تقریباً 24 سے میں کہوں گی 48 گھنٹے کے اندر 48 گھنٹے کے اندر یا 2 دن کا وقت لے لیجئے، اس کے اندر مسلم لیگ نون کی جو لیگل ٹیم ہے وہ درخواستیں ڈالنے جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی سزا کے خلاف کہ انہیں پروٹیکٹڈ بیل دی جائے اور راہداری ضمانت انہیں دی جائے۔ تو یہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواستیں ڈالی جائیں گی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ بات بار بار کر رہی ہے کہ وہ جانبدار ہیں، وہ تحریک انصاف کے خلاف اپنا گرج ظاہر کر رہے ہیں، اور آج کا جو سائفر کیس کا فیصلہ آ گیا وہ بھی میں نے آپ کو کل ہی اپنے ولاگ میں بتایا تھا، اور ثاقب بشیر جو کہ 92 نیوز کے رپورٹر ہیں انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک فیصلہ ہومیوپیتھک سے آئے گا کہ اس کو ہینڈل کرتے کرتے دوبارہ جیل کے اندر گھسا دیا جائے گا۔ تو وہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے پاس جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی درخواستیں پروٹیکٹڈ بیل کی ڈالی جائیں گی ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے، اور نواز شریف صاحب یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ نواز شریف صاحب جو اسلام آباد میں آدھے پونے گھنٹے کے لیے رکیں گے، ممکن ہے 1 گھنٹہ بھی لگ جائے، آدھا گھنٹہ سیاسی رہنماؤں کا 1 گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے ہوتا ہے، تو اس دوران یہ بیل انہیں دی جائے گی، اور یہ بیل غالباً 5 سے 6 دن یا 1 ہفتہ کنسیڈر کر لیجئے، 5 دن کر لیجئے کیونکہ ہفتہ اتوار کورٹ بند ہوگا، تو 5 دن کی یہ پروٹیکٹڈ بیل ہوگی جو نواز شریف صاحب کو دی جائے گی، اور 5 دن کی اس بیل کے اوپر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے اور اپنے لیے راستہ ہموار کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں پیٹرول کی قیمت کے اوپر۔ پیٹرول اچھی بات ہے، پاکستانی عوام کو ریلیف ملا، لوگ بڑے خوش ہیں جو کہ پیٹرول پمپوں پہ ہیں، آپ نے لوگوں کو ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، بڑے خوش ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ 40 روپے فی لیٹر پیٹرول نیچے آ گیا۔ ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں سجا دکھا کے کھبا مارا جاتا ہے عمومی طور پہ، 40 نیچے گیا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ 15 دن کے بعد یہ 50 اوپر چڑھا دیں گے۔ اینیو 40 جو نیچے آیا ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن کچھ میڈیا ہاؤسز اور کچھ اسپیسیفک قسم کا ایک طبقہ ہے جو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کاکڑ صاحب کو دے رہا ہے، جو ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہیں، ان کو وہ ایک خاص طبقہ یہ کریڈٹ دے رہا ہے کہ واہ واہ بلے بلے کاکڑ صاحب تسی جڑے ہو نا کڑاکے نکال دیے آپ نے پیٹرول کی قیمتوں کے، وہ نیچے آپ لے آئے ہیں اوپر سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کاکڑ صاحب جو پرفارم نہیں کر پائے ہیں، یہ بات طے ہے کاکڑ صاحب پرفارم نہیں کر پائے ہیں، بطور ایک نگران وزیر اعظم وہ اپنا رول وہ نہیں ادا کر پائے جس کے لیے انہیں لایا گیا تھا۔ کاکڑ صاحب اس وقت چائنا کے دورے پہ ہیں، ویسے وہ یہ بھی مان چکے پاکستان کا خزانہ خالی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کاکڑ صاحب کا اس میں کیا رول ہے؟ جو لوگ کاکڑ صاحب کو آسمان پہ چڑھا رہے ہیں، پہاڑ پہ چڑھا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کاکڑ صاحب کا کیا رول ہے پیٹرول کی قیمت کو نیچے لانے میں؟ جب پیٹرول کی قیمتیں اوپر چڑھتی ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے فلو کرنا ہے، جب نیچے آتی ہیں تو کاکڑ صاحب کو کریڈٹ ہے۔ کس بات کا؟ کاکڑ صاحب نے کیا اپنی جیب سے
عوام کے لیے سبسڈی کے طور پہ پیسہ ادا کیا ہے، حالانکہ سبسڈی ہمیں ایک دھیلے کی بھی نہیں دے سکتے، ایک آنے کی ہم سبسڈی نہیں دے سکتے۔ آئی ایم ایف کا یہ پروجیکٹ ہے اور آئی ایم ایف کے اس ایگریمنٹ اور یا اس پروجیکٹ کی وجہ سے ہم محدود ہیں اپنی جگہ پہ، تو سبسڈی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر کاکڑ صاحب جو ہیں وہ تعریفوں کے کڑاکے کیوں نکلوا رہے ہیں، یا کوئی اسپیسیفک طبقہ کاکڑ صاحب کو پہاڑ پہ کیوں چڑھا رہا ہے؟ کاکڑ صاحب کا یا کسی بھی سیاسی شخصیت کا اس میں کوئی اہم کردار نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی جو قیمت ڈاؤن ہوئی ہے اس حساب سے قیمت ڈاؤن ہوئی ہے، کچھ پاکستان کے ایگریمنٹ سے دوسرے ممالک کے ساتھ تو ایسی صورت میں ڈاؤن ہوئی ہے۔ اس میں کسی سیاسی شخصیت کا، کسی جماعت کا کوئی رول نہیں ہے، اور کاکڑ صاحب اور ان کی گورنمنٹ کے اوپر تو ویسے الزام لگتا ہے کہ یہ نون لیگ کی ایکسٹینشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کو اوپر چڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نون لیگ کو اوپر چڑھانے کی کوشش کریں تاکہ الیکشن میں آئندہ ان کے لیے کوئی راستہ ہموار ہو سکے۔ تو یہ انٹرنیشنل قیمتوں کے حساب سے پیٹرول نیچے آیا ہے، اس میں کسی سیاسی شخصیت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔